الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ معزز اسلامی و دینی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے علم کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے بعض باتیں پیش کی گئی تھیں۔ انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے خطبہ جمعہ میں بھی میں علم کی اہمیت پر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے اس بات کو جان لیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے لیے استغفار کریں، مومن مردوں کے لیے استغفار کریں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کریں۔ یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے چلنے پھرنے کی جگہوں کو، کہاں کہاں تم چلتے ہو، کہاں کہاں تم جاتے ہو، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین تمہارے ٹھکانے کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی پیش کی گئی تھی۔ تو آج آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی وضاحت کیا ہے۔ تو جب ہم مفسرین کے اقوال کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس بات کا علم حاصل کرنے کے لیے کہا ہے کہ پہلے یہ جانو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ پہلے اس بات کو جانو، اور اس بات کو ہر کوئی جانتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن آپ جانیں کہ جاننے میں اور پڑھنے میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ کلمہ گو ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن پڑھنے میں، رٹنے میں اور اس کی گہرائی تک پہنچنے میں بڑا فرق ہے۔ اور یہی صرف کلمہ پڑھنے کا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود لوگ اللہ رب العالمین کو صحیح ڈھنگ سے نہیں پہچانتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کے یہاں شرکیہ اعمال پائے جاتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود عبادات میں شرک پایا جاتا ہے اور دیگر معاملات میں شرک پایا جاتا ہے۔ تو اس میں یہی معاملہ ہے کہ ہم وہ کلمہ صرف پڑھتے ہیں، اس کو جانتے نہیں ہیں۔ گہرائی سے جاننے میں اور زبان سے پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔
اور اللہ رب العالمین نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ جانو، یعنی لا الہ الا اللہ کی تہ تک پہنچو کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد کون کون سی چیزیں ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، اور کس ڈھنگ سے یہ کلمہ پڑھنا ہے، اور اس کلمے کا معنی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کو جانو۔ جب ہم عقیدے میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کلمے کے اندر دو اہم چیزیں ہیں، دو اہم چیزیں ہیں، ایک تو نفی ہے اور ایک اثبات ہے۔ نفی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد، اس کا معنی سمجھنے کے بعد ایک مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ تمام معبودوں کا پہلے انکار کرے، انکار کرنا ضروری ہے، سارے معبودوں کا انکار کرے، اور پھر اس کے بعد الا اللہ کہہ کے اس بات ایک اللہ کا اقرار کرے۔ سارے معبودوں کا انکار کرنے کے بعد ایک اللہ کا اقرار کرے، اور صرف اگر کوئی اللہ کا اقرار کر رہا ہے، معبودان باطلہ کا انکار نہیں کر رہا ہے، تو گویا کہ اس کے ہاں چور دروازہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہم نے اپنا معبود تو مان لیا ہے، الہ تو مان لیا ہے، لیکن بقیہ معبودوں کا انکار نہ کرنے کی وجہ سے ہم کسی اور کی بھی عبادت کر سکتے ہیں، کسی اور سے بھی دعائیں کر سکتے ہیں، کسی اور کے لیے سجدہ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ یہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس لیے کلمے کا جو حقیقی مطلب ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے انکار کیا جائے، تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے، اور اس کے بعد ایک اللہ کو مانا جائے کہ تمام معبودوں کا انکار کرنے کے بعد اب ہمارا معبود صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین ہے۔ یہ کلمے کی اصل حقیقت ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کلمے کا تقاضا کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد انسان اپنے نفس کا غلام نہ ہو، اپنے نفس کا غلام نہ ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھا ہے لیکن اس کے بعد اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے۔ نفس کو معبود بنانے کا مطلب یہی ہے کہ جس معبود کا اس نے اقرار کیا ہے اس کی شریعت کے اصولوں کو نہ مان کر اپنے اصولوں پر چلے۔ مثال کے طور پر ہمارے معبود نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اب وہ شخص جو اپنے نفس کو معبود بنائے ہوئے ہے، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب چاہتا ہے اپنے اصول کے مطابق 3 وقت کی پڑھ لی، 2 وقت کی پڑھ لی، 4 وقت کی پڑھ لی، یا صرف جمعہ پڑھ لیا، عیدین پڑھ لیا، جنازہ پڑھ لیا، اپنے اعتبار سے وہ اپنا اصول بنا لیتا ہے۔ گویا کہ اس موقع پر ہم نے جو ہے اللہ رب العالمین کا صرف زبانی اقرار کیا ہے کہ ہم اس کو اپنا معبود مانتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال یہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے نفس کو حائل کر لیا ہے۔ جو ہمارا دل کر رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کی تو یہ منشا ہے کہ بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم 3 وقت کی پڑھ کر فرصت پا جائیں۔ اسی طرح تمام قوانین میں ہے، اللہ رب العالمین کا جو بھی قانون ہے اس پر اگر ہم اسی طرح سے عمل کر رہے ہیں تو ہم سمجھیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو اپنا معبود مانا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود سمجھا ہے۔ تو بتانا یہاں پر یہ مقصود ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے۔ اور آپ دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ توحید ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ شرک ہے۔ تو توحید کو جان لینے کے بعد، اچھی طرح سے کلمے کے تقاضے کو سمجھ لینے کے بعد اب عمل کا مرحلہ آتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ وعلم فعلم میں مخاطب جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر انداز میں کلمے کو کون سمجھ سکتا ہے؟ پھر بھی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا ہے اور آپ سے کہا کہ اے نبی آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، آپ جان لیں۔ تو مخاطب تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن تعلیم یہ پوری امت کو دی گئی ہے، تعلیم یہ امت کو دی گئی ہے،
اور خطاب جو کیا گیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، کلمہ آپ جان گئے، کلمے کا تقاضا آپ جان گئے، کلمے کا معنی اچھی طرح سے آپ جان گئے، اب اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ عمل بعد میں ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گناہوں کے لیے استغفار کریے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین خود سورۃ الفتح میں فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیے ہیں۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اللہ سے۔ تو تعلیم کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہا ہے، لیکن تعلیم دینا مقصود ہے پوری امت کو، پوری امت مخاطب ہے اس میں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کے لیے استغفار کریے، مومن مردوں کے لیے استغفار کریے، مومن عورتوں کے لیے استغفار کریے۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے علم کا پہلے ذکر کیا ہے اور عمل کا اللہ رب العالمین نے بعد میں ذکر کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے پختہ علم ضروری ہے، پختہ علم ضروری ہے۔ بغیر علم کے اگر آپ عمل کریں گے تو آپ خسارے میں ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب ہوگا کہ جس کی آپ سفارش کریں گے، آپ سفارش کریں گے، یعنی وہ جہنم میں جانے والا ہوگا یا اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو آپ سفارش کریں گے اس کے لیے اللہ سے کہ اے اللہ اس کے گناہ ضرور زیادہ ہیں لیکن اے اللہ یہ اہل توحید میں سے ہے، اس کو تو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون خوش نصیب شخص ہوگا کہ جو آپ کی سفارش کا مستحق ہوگا، آپ اس کے لیے سفارش کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بعد میں دیا، لیکن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کے علم کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ مجھے پتہ تھا کہ اس کے بارے میں تمہارے علاوہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، سب سے پہلے تم سوال کرو گے۔ کیوں سوال کرو گے؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے اندر علم کی حرص ہے، علم کی لالچ ہے، علم کی تڑپ ہے، اس لیے مجھے پتا تھا کہ اے ابو ہریرہ یہ اہم سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے کی۔ تو آپ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ اس میں پوچھنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، سوال کرنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ سوال کیا جائے، پوچھا جائے، پوچھنا یہ آدھا علم ہے۔ آپ کوئی چیز پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کا علم ہے اور مزید جانکاری آپ چاہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو کوئی مسئلہ تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اہل ذکر کا مطلب ہے قرآن اور سنت کا علم رکھنے والے جو علماء ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں اگر کوئی مسئلہ آپ نہیں جانتے ہیں۔ تو پوچھنے کی بڑی اہمیت ہے، پوچھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ گمراہی کے جہاں بہت سے اسباب ہیں، وہیں ایک بہت بڑی وجہ گمراہی کی یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے اپنے علماء سے پوچھنا چھوڑ دیا، اپنے علماء سے سوالات کرنے چھوڑ دیے، سوالات کرنا بند کر دیا، گمراہی پھیلنے لگی۔ اگر ہم ذی علم اور جو ذکر والے علماء کرام ہیں ان سے جڑے رہیں اور ان سے پوچھیں، کوئی بھی مسئلہ ہو ان سے دریافت کریں، تو ہم جو ہے کافی حد تک گمراہی کے راستے سے ہم بچے رہیں گے۔ تو پوچھیں۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ اس کے بارے میں سب سے پہلے تم مجھ سے سوال کرو گے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے اندر علم کی حرص ہے، علم کی تڑپ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ کون میری سفارش کا آخرت میں سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ
خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا دل کے خلوص کے ساتھ. دل کے خلوص کی شرط ہے. دیکھیں پڑھنے میں اور دل کے خلوص میں فرق ہے. پڑھا لیکن دل سے نہیں پڑھا، کلمے کو سمجھ کر نہیں پڑھا، کلمے کے تقاضے کو سمجھ کر نہیں پڑھا، کلمے کا معنی سمجھ کر نہیں پڑھا، اور دل میں وہ کلمہ نہیں ہے، صرف زبان پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ صرف زبان پر اگر کلمہ ہے وہ دل میں نہیں ہے. دل سے آپ نے اللہ کو ایک نہیں مانا ہے، اور زبان سے تو اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن دل میں اگر چور گھسا ہوا ہے تو ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب نہیں ہوگی. تو اس لیے کلمے کا تعلق دل سے ہے. زبان سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم دل سے بھی اقرار کریں، اور دل سے اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جی جان سے انسان توحید پر فدا ہو جائے، پوری زندگی اپنی توحید پر نچھاور کر دے، اس کی زندگی میں یہ کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے. تو یہ اہمیت ہے علم کی. اس لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے. کلمے کے تقاضے کو سب سے پہلے سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. اپنے معبود کی معرفت، اللہ رب العالمین کا علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ توحید یہ سب سے بڑا سچ ہے دنیا کا، اور شرک یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. آپ دیکھیں کہ توحید سب سے بڑا سچ ہے، اور اس پر سب سے بڑے سچے کی گواہی قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط. توحید سب سے بڑی سچائی ہے، اور اس پر گواہی دینے والی سب سے سچی ذات ہے، یعنی سب سے پہلے اس بات کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی. اللہ کہتا ہے شہید اللہ گواہی دے رہا ہے انہ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے. دنیا کی سب سے سچی بات اور سب سے سچی ذات کی گواہی اللہ خود گواہی دے رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ توحید دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے، اور اس پر گواہی سب سے سچی ذات نے دی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے دی ہے. اللہ آگے فرماتا ہے ایک تو اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، والملائکہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتے گواہی دیتے ہیں. اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ جو ایک عظیم مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، کہ جس کو اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا ہے، اور جن کے بڑے بڑے پر ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ رب العالمین نے الگ الگ کاموں پر لگایا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارے فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. دو ذاتیں ہو گئیں، اللہ رب العالمین، فرشتے. اس کے بعد آپ دیکھیے اہل علم کی کتنی اہمیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل علم، علماء بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ نے اپنے ساتھ، اپنی گواہی کے ساتھ، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی کو جوڑا ہے. پتہ یہ چلا کہ دنیا کا سب سے بڑا عالم اور سب سے اچھا عالم وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے اور اس کی تبلیغ کرتا ہے، اور جو شرک کی بات کرے، شرک پھیلائے، اور اس کے بعد چاہے جتنی علم کی بات کرے. پتہ یہ چلا کہ جب سب سے سچی بات کا علم اس کے یہاں نہیں ہے ٹھیک سے، تو چاہے جتنا علم وہ عام کرے، چاہے جتنا وہ علم پھیلائے، اس کا علم کسی کام کا نہیں ہے. اس کا علم کسی کام کا نہیں. کیونکہ آپ جان لیں توحید کے ساتھ اگر آپ کے پاس لاکھ گناہ ہیں لیکن توحید کے ساتھ ہیں، اور شرک ہے کروڑ نیکیاں ہیں آپ کے پاس، تو اللہ رب العالمین کو آپ کے وہ 1,00,000 گناہ پسند ہیں توحید کے ساتھ، اور شرک کے ساتھ 1 کروڑ نیکیاں اللہ کو پسند نہیں ہیں. اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی آدم، اگر تو زمین بھر کر ہمارے سامنے تو خطا لے کر آ، گناہ کا انبار ہے تیرے پاس، تو میرے پاس لے کر آیا،
لیکن اس حال میں آیا کہ لا تشرکو بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے بنی آدم، میں تیرے لیے آسمان و زمین بھر کر مغفرت لے کر آؤں گا۔ تو توحید لے کر آیا ہے، لاکھوں گناہ لے کر آیا ہے، لیکن تیرے پاس توحید تھی، تو میں آسمان و زمین بھر کر مغفرت لے کر آؤں گا تیرے پاس۔ اور آسمان و زمین بھر کر تو نے نیکیاں کی ہیں، بھلے اعمال کیے ہیں، لیکن مجھ سے ملا اس حال میں کہ تو میرے ساتھ شرک کرتا تھا، تو 1 کروڑ نیکیاں اور آسمان و زمین بھر کر نیکیوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دوں گا۔ کہ تو جس کی عبادت کرتا تھا، جس کے لیے سجدہ کرتا تھا، جس سے جا کر دعائیں کرتا تھا، اور جس کے دربار پر جا کر گھٹنے ٹیکتا تھا، اور جس کے دربار میں جا کر اپنی پیشانی ٹیکتا تھا، جس کے دربار میں جا کر تو وسیلے کے نام پر دعا کرتا تھا، جا آج سب کچھ تو اسی سے مانگ لے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے کلمے کا علم جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ کلمے کا علم اگر آپ کے پاس آ گیا تو آپ سمجھ لیں کہ دنیا کے اعتبار سے آپ سب سے خوش نصیب انسان ہیں، اور آخرت میں تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ سب سے زیادہ خوش نصیب انسان وہ ہوگا کہ جس کے لیے میں سفارش کروں گا، وہ ہوگا کہ جس کے اندر کلمے کا تقاضا ہوگا، اور کلمے کے تقاضوں پر جو دل سے عمل کرتا ہوگا، دل میں جس نے کلمے کو بسایا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی سفارش میں کروں گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کلمے کا علم یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور علم کی فضیلت جاننا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں اور بھی کئی ایک حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی نہیں چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو سب کچھ عطا فرما دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جو ہے اس کو علم نہیں عطا فرماتا۔ آج آپ دیکھ لیجئے معیار دنیا کے اندر فضیلت کا بدل گیا ہے۔ انسان کامیاب سمجھ رہا ہے کہ جس کی لائف اچھی ہو، جس کے گھر میں مال و دولت ہو، اچھی زندگی جی رہا ہو، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا کامیاب ہے، اللہ نے اسے خوب نوازا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس کی زندگی کہ کیا اللہ رب العالمین نے اس کو علم بھی عطا کیا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے ایک ماننے کی دولت عطا کی ہے یا نہیں عطا کی؟ تب آپ فضیلت کا معیار طے کریں کہ مال کے ساتھ ساتھ اگر اس کے یہاں ایک اللہ کی پہچان ہے، ایک اللہ کی معرفت ہے، تب آپ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بھلائی چاہ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مال کے ساتھ ساتھ اس کو بہت ہی اہم چیز عطا فرما دی ہے۔ لیکن سب کچھ عطا کر دیا، اس کے یہاں ایک اللہ کی پہچان نہیں ہے، ایک اللہ کی معرفت نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ ایسا شخص جو ہے خوش نصیب نہیں ہو سکتا، اور ایسا شخص بھلا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ تو ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، اور اے اللہ تو ابن عباس کو قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو یہ بہت بڑے عالم تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ بہت سی احادیث ہیں، بہت سی آیات ہیں قرآن کریم کی کہ جن میں اللہ رب العالمین نے علم کی اہمیت کو اور علماء کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیسا انداز اختیار کیا ہے کہ کتا، ایک جاہل کتا جو آپ کا نہیں ہے، جس کو آپ نے سکھایا پڑھایا نہیں ہے، اگر وہ کوئی شکار کر لے حلال جانور کا اور آپ کے پاس لے کر آئے تو آپ کو کھانا حرام ہے، آپ وہ کتے کا جانور کاٹا ہوا نہیں کھا سکتے، حرام ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے حلال کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے احل لکم الطیبات،
ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں لوگوں کے لیے. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور ان کتوں کا شکار تمہارے لیے حلال ہے کہ جن کو تم سکھا دو، جن کو تم عالم بنا دو، جن کو کچھ علم دے دو تم. کیسا علم؟ جو علم اللہ رب العالمین نے تم کو سکھایا ہے. وہ علم اگر تھوڑا سا تم کتوں کو سکھا دو تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر اس کتے کو، جس کتے کو تم نے سکھایا ہے، اگر بسم اللہ پڑھ کر تم نے اس کو شکار پر چھوڑا ہے اور وہ شکار دبا کر لا رہا ہے تمہارے پاس، تو بغیر ذبح کیے اس کو کھانا جائز ہے، اس لیے کہ وہ کتا عالم کتا ہے، پڑھا لکھا کتا ہے، اس کو آپ نے پڑھا دیا، وہ کلب معلم ہے. اور اگر عام کتا آپ کو کچھ پکڑ کر لا کر دے رہا ہے تو اس کا کھانا آپ کے لیے حرام ہے. اس سے بھی علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ایک کتا بھی اگر آپ کی صحبت میں رہ کر اس کو آپ نے پڑھا دیا ہے، سکھا دیا ہے، گندگی نہیں کھاتا ہے، اور آپ نے اس کو خوب پڑھایا اور شکار کے اس کو آداب سکھلائے، شکار کے آداب سکھلائے، اب اگر وہ آپ کے لیے شکار کر کے لا رہا ہے، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ایسے کتے کا شکار تمہارے لیے حلال ہے اور بقیہ کتوں کا شکار حلال نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو تم نے علم دے دیا ہے. تو علم کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے. آپ دیکھیں اتنی باتیں بتانے کے بعد اب ہمارے خیال سے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ علماء سے جڑنے کی کتنی اہمیت ہے. لہذا میرے بھائیوں، میں اپنے نوجوانوں سے خاص گزارش کروں گا کہ آپ علماء سے جڑیں. کچھ بھی آپ حاصل کریں تو علماء سے جڑ کر حاصل کریں. آپ یوٹیوب پر بے لگام ہو کر آپ ہر کسی کی تقریریں نہ سنیں، ہر کسی کی باتیں سوشل میڈیا سے نہ لیں آپ. اور اگر آپ لیں گے علماء کی نگرانی میں نہ رہ کر تو آپ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو نوجوان ہمارے علماء سے نہیں جڑے ہوئے ہیں، مستند علماء سے نہیں جڑے ہوئے ہیں، وہ انجینئرز سے اپنا علم لے رہے ہیں اور دیگر دنیا کی باتیں پڑھے ہوئے ہیں ان سے اپنا علم لے رہے ہیں. اب پتہ چلا کہ ان کے اندر خود اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت نہیں ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے ان کا نظریہ صحیح نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہے، حدیث پڑھ دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں ہوتا ہے، لوگ پسند کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، مستند علماء کے رابطے میں رہ کر آپ کچھ بھی حاصل کریں تو علماء کے رابطے میں رہ کر حاصل کریں. اور اللہ رب العالمین نے بھی فرما دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو کوئی بات، کوئی مسئلہ نہیں جانتے ہو تو پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ لو، اہل ذکر سے پوچھ لو اور اس کے بعد اس پر عمل کرو. اس لیے علماء سے جڑنا، علماء کی باتوں کو لینا اور علماء سے جڑ کر ایک مسلمان کا زندگی گزارنا، ایک نوجوان کا زندگی گزارنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم دنیا کی طرف مائل نہ ہوں اور ہم دین کے تعلق سے گمراہی کی طرف نہ جائیں. اس بات کا خیال رکھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں لوگ تقسیم کرتے ہیں دنیا کا علم اور ایک دین کا علم، اور ظاہر سی بات ہے تقسیم ہے دنیا کا علم، دین کا علم. لیکن آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے کسی علم کو بھی آپ اگر دین کے علم کی نکیل پہنا دیں تو وہ علم آپ کے لیے سود مند ہو جاتا ہے، فائدے مند ہو جاتا ہے. دنیا کا کوئی بھی علم آپ حاصل کریں اور اس میں دین کے علم کی لگام نہ ڈالیں تو وہ جو علم دنیا کا ہے وہ بے لگام ہو جائے گا. آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان خوب ترقی کر رہے ہیں دنیاوی علم میں، بہت اچھی بات ہے، لیکن دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی دنیا کی تعلیم فتنہ بن گئی ہے. دینی علم حاصل کر رہے ہیں، نماز کی اہمیت نہیں ہے، دینی علم کے چکر میں آ کر وہ نماز چھوڑ رہے ہیں، ساری عبادات سے وہ غافل ہیں. بس دنیا میں خوب ترقی کی، خوب پڑھا، اچھی نوکریاں مل گئیں، اچھی جاب مل گئی، ان کو سب کچھ مل گیا، لیکن آپ دیکھیں نماز ان کے زندگی میں نہیں آ پائی. آپ دیکھیں خرید و فروخت کے مسائل کا علم لیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، دین کا علم نہیں ہے تو خرید و فروخت کے مسائل جاننے کے باوجود وہ سود کھا رہے ہیں. تجارت کا علم انہوں نے حاصل کیا ہے، ساری چیزیں، پیسوں روپیوں کا علم انہوں نے حاصل کیا ہے، لیکن دین کی لگام اس کے اندر نہیں ہے تو وہ بیجا استعمال کر رہے ہیں، روپیوں کا، پیسوں کا بیجا استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے دنیاوی علم میں کوئی بھی، لڑکیوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو، لڑکیوں کو بھی پڑھائیں تو ان کے اندر دینی علم کی لگام ضرور ہو.
اگر لگام نہیں ہوگی تو پھر یہ تعلیم جو ہے دنیاوی ہمارے لیے فتنہ بن جائے گی۔ دنیاوی تعلیم خوب حاصل کریں لیکن دین کی تعلیم کی روشنی میں، اگر دین کی تعلیم کی روشنی میں نہیں حاصل کریں گے تو یہ دنیاوی تعلیم سراسر ہمارے لیے فتنہ بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔